بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی زندگی کے تمام مراحل میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی 1/3 زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور ان کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برہ بن عازب کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اسی لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت، چربی وغیرہ کا اثر مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دینی چاہیے، اسی لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا کر ہی سو جانا اور دروازہ بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ دوستو، یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بھائیوں بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ، تقویٰ،
خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی اپیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم صادر فرمائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے اور ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ کر دے۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اسی لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا یعنی کمتر حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت زیادہ ہوتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اولاد کے ولی یعنی ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دے، اگر چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اسی لیے کہ حرکاتوں اور سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بھی بگڑنے لگتی ہے۔ ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل سے اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد مرد کی ستر یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت کی ستر کی طرف دیکھے، اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مردوں جن برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش
کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھے پیارے دوستو، اپنے چھوٹے بچوں کو، چاہے وہ 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو یا وہ 15 سال کا ہی کیوں نہ ہو، ان کو موبائل نہ دیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں اور وہ کسی کونے میں جا کے اپنے چھوٹے بھائی کو لے جا کر اگر وہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، مثلاً آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہوگا یا وہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوگا، ایسا ہمیں لگتا ہے، لیکن آج کا الگوریدم اتنا فاسٹ ہے، آج کی سوشل میڈیا اتنی ایکٹیو ہے، اتنا ماڈرن ہو چکا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ سب سے پہلے کریں، اس کے بعد ہی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیں۔ اور ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اس موبائل کی ہسٹری کو، اس موبائل کے ڈیٹا کو آپ ضرور چیک کیا کریں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے بچوں پر واچ رکھے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔